ہاتھ اٹھتے ہی بر آئیں ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. عاشقان نبی کے ہیں دل کی صدا یا الہی ہم سب کو سبز گنبد میں گھر چاہیے. رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے. اور نازاں ہیں جس پہ حسن وہ حسن رسول ہیں، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کے تلووں کے دھول ہیں. یہ اپنا دین تان ہے کہ اصل الاصول ہیں، ایمان جس کو کہتے ہیں وہ ذکر رسول ہیں. اور مل جائے جس کو اونچائی مدنی سے تھوڑی بھی، ارشادی اس کے پاؤں کے قدموں کے تلووں کے دھول ہیں. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز سمعین کرام، اہل علاقہ، عزیز ساتھیوں، خاصہ کرام، دیگر دوستوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی نورانی وجدانی عرفانی محفل کا انعقاد بسلسلہ مسجد کے بنیاد کے لیے سجایا گیا ہے. خالق ذوالجلال سے دعائیں کہ رب قدوس ہماری اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے. آپ سب کا آنا اور جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما کر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جس جگہ پر حاضر ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. خطۂ پٹوار کی عظیم ہستی صحیح لجپال سائیں ویران فیاض سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جلوہ گر ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ پر ہم نے اس چیز کا تعین کیا کہ میرے نہایت محترم المقام اور عزت مآب میرے برادر مکرم بھی ہیں، عزیز ساتھی بھی ہیں، جناب ڈاکٹر منصور ظہور صاحب اور منصور علی صاحب اور ہمارے اساتذہ کرام ماسٹر الیاس صاحب جلوہ گر ہیں، اور دیگر عزیز ساتھی جتنے بھی آئے ہیں. ہماری خواہش یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی اور میری کہ اس جگہ پر ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے سائیں صاحب کو اس چیز کا فائدہ پہنچے. بیسیکلی میرے سوچنے کا انداز تھوڑا الگ سا ہے، اور ہمیشہ جب بھی سوچا جائے تو اپنے مفاد پرستی کے لیے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خالصتاً رضا کے لیے سوچنا چاہیے. ہم یہ چاہتے تھے کہ جب نبی کریم صلوات و السلام کی حدیث کی طرف جائیں تو حدیث کا متن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا الا الانسان یا مسلمان کلمہ گو جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے. سالہ کا سوال ہوا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمت لنا، کہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان دنیا سے چلا جائے اور جانے کے بعد چھوڑ جاتا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کا مقام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نفع دینے والا علم چھوڑ جاتا ہے، علم نافع، بے شک، یعنی ایسا علم جس سے کسی دوسرے کو نفع ملے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو. دنیاوی اس لحاظ سے میں اکثر بیان کرتا ہوں، مسند و ممبر پہ صرف دینی علم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو دنیاوی کو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم روزگار کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر کا پورا نظام چلا رہے ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ اور اگر آپ اپنی فیلڈ میں کسی کی مدد یا ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ دنیا میں سارا نظام چلا رہے ہیں. تو اس کو بھی شامل کیا جائے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن علم نافع ہو، نفع دینے والا علم ہو. تو وہ اگر انسان مر بھی جائے تو اس کا ثواب قبر میں اسے ملتا ہے. پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ رفع عامہ کا کام. رفع عامہ میں کنواں، مساجد، راستہ، ہر وہ چیز آتی ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے الا الانسان کا ذکر کیا ہے. رب قدوس نے صرف مسلمان کا ذکر نہیں کیا قرآن پاک میں، الا الانسان. انسان یعنی کہ روئے زمین میں اگر دیکھا جائے تو 206 مذہب ہیں ہماری پوری دنیا میں. اس سب سے افضل ترین جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور 4500 فرقہ واریت ہے. ان سب کا جو حجم ہے، ان سب کا جو لب لباب ہے وہ اسلام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ضابطۂ حیات ہیں. اسلام ایک ایسی چیز ہے جو راستہ حیات ہیں. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. لیکن ہم اس چیز سے تھوڑا ہٹ چکے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے فائدہ پرستی میں کون سی بات آتی ہے.
علم نافع میں جب نفع دینے والا علم آ گیا تو رفع عامہ میں چاہے کافر گزرے، چاہے مسلمان گزرے، چاہے عیسائی گزرے، چاہے کرسچن گزرے، بت مت گزرے، حتیٰ کہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس راستے سے گزرے، اس کنویں سے پانی پیے، اس عبادت گاہ سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے کہا اسے منع نہیں کرنا۔